الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے جلدی شیطان کی طرف سے ہے یا رحمان کی طرف سے، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ترمذی شریف میں مذکور ہے، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی شیطان کی طرف سے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہر کام کو اطمینان سے کرنا یہ الہام میں سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر کام کو جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا یسرعون فی الخیرات، کہ مومنین بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اب ان دونوں آیات میں جلدی کام کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی گئی، جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کو شیطان کا کام قرار دیا۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، چاہے کام دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کو مکمل اطمینان کے ساتھ کرنا یہ الہام میں سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے اور بہترین عمل ہے۔ اور اس کے برعکس کسی بھی کام کو، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اس کو جلدی جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی 4 رکعت کی نماز کو 1، 1.5 یا 2 منٹ کے اندر جلدی جلدی پڑھ لے، یا سجدہ کرے تو مرغی کی طرح زمین پر ٹھونکے لگائے اور جلدی جلدی سجدہ کرے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو لہذا ہر کام چاہے دینی یا دنیاوی ہو، اس کو اطمینان کے ساتھ کرنا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، جبکہ اس کو جلدی جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جیسا کہ حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ اور جس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، یا مومنین بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کو اس کے مقررہ وقت کے اندر ادا کرو، یعنی اس میں اتنی تاخیر مت کرو کہ وقت گزر جائے۔ لہذا ہر کام کو وقت کے اندر کرنے میں جلدی کرو، اتنی تاخیر مت کرو کہ وقت ہی گزر جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اب سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، لیکن آدمی اس کی ادائیگی میں اتنی تاخیر کرے کہ بلا وجہ مزید 1 سال گزار دے، تو جتنی تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا۔ لہذا سال پورا ہوتے ہی زکوٰۃ ادا کرے۔ اسی طرح ایک آدمی کے اوپر اگر اس سال حج فرض ہو گیا تو وہ حج کی ادائیگی میں مزید تاخیر نہ کرے، لیکن اگر وہ اتنی تاخیر کر دے کہ سال ہر سال گزر جائے اور اس کے باوجود اس فرض کو ادا نہ کرے، تو اب یقیناً وہ اس صورت میں گناہگار ہوگا۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی جس سال حج فرض ہوا تو اسی سال اس کو ادا کرے۔ اسی طرح جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ وقت کے اندر اس کو ادا کرے، اتنی تاخیر مت کرے کہ وقت ہی گزر جائے یا اتنا تنگ وقت رہ جائے کہ نماز پھر جلدی جلدی ادا کرنی پڑے۔ تو آیت کریمہ میں جلدی سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت کو ہر کام کو اس کے وقت میں ادا کرو، اتنی تاخیر مت کرو کہ وقت ہی گزر جائے۔ لہذا اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔